السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ کیا کر رہی ہو تم؟ کتنی دیر کر دیا تم نے؟ تمہیں پتہ بھی ہے اگر ہم تھوڑی سی بھی لیٹ ہو گئی تو میڈم یاسمین ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی، جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وین بار بار ہارن بھی بجا رہی ہے۔ اگر ایک منٹ بھی تم مزید لیٹ ہوئی نا تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اچھا یار، ایک تو تم غصہ بہت زیادہ کرتی ہو۔ بس ایک منٹ، بالوں کو پونی ڈالو، پھر چلتی ہوں۔ اور یہ بیگ پکڑو میرا، اس وقت میک اپ کرنے میں مصروف۔ تم پہلے کیا کم خوبصورت ہو جو اور میک اپ کر رہی ہو؟ اچھا بابا چلو۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہینڈ بیگ پکڑ کر دروازے کی طرف چل پڑی اور ہیرا بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آ گئی اور وین میں سوار ہو گئی۔ ہمارا یہ ٹرپ یونیورسٹی سے مری جا رہا تھا۔ سوری، میں نے اپنا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ میرا نام ثنا ہے، بی ایس سی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور نیسٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں۔ میرا تعلق ایک پٹھان فیملی سے ہے۔ میرے امی ابو تو پشاور میں رہتے ہیں، مگر میں نیسٹ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہ رہی ہوں۔ اور آج یونیورسٹی کا ٹرپ مری جا رہا ہے، جس میں میری کلاس کی ساری لڑکیاں اور لڑکے ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں اپنے بارے میں بتاتی چلوں کہ میں عام لڑکیوں سے کچھ زیادہ خوبصورت ہوں۔ یہ میں نہیں کہتی، یہ پوری یونیورسٹی کہتی ہے۔ لمبے کالے گھنے بال، نیلی آنکھیں، گلابی رنگت اور 5 فٹ 7 انچ قد۔ میں پوری یونیورسٹی میں کسی کو گھاس نہیں ڈالتی۔ سارے لڑکے مجھے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں، لیکن میں سب کو اگنور کرتی ہوں۔ اس وجہ سے مجھ میں کچھ نخرہ زیادہ ہے۔ گاڑی چل پڑی اور تمام لڑکے اور لڑکیاں ہلا گلا کرتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے بس میں ایک شور برپا کر دیا۔ گانے چل رہے تھے، بس میں کچھ لڑکے آپس میں جگت بازی کر رہے تھے۔ یہ فیصلہ آبادی گروپ تھا، جن کا کام صرف جگتے لگانا تھا اور ہر وقت ہنسنا اور ہنسانا تھا۔ یہ گروپ اپنی جگتوں سے باقیوں کے بھی ساتھ تھے اور پوری یونیورسٹی میں فنی گروپ کے نام سے مشہور تھے۔ یہ گروپ اور کچھ لڑکے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے۔ وقت ایسے ہی کٹ رہا تھا۔ اسلام آباد سے 1 گھنٹہ 20 منٹ میں ہم مری پہنچ گئے۔ ہمارا پہلا سٹاپ نتیا گلی تھا۔ وہاں پر ہم نے تصویریں، سیلفیاں بنائیں اور خوب ہلا گلا کیا۔ ہمارا اگلا سٹاپ بوربند تھا۔ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ ہم تمام اور لڑکے لڑکیاں اپنے اپنے گروپس میں اپنے اپنے موبائل پکڑے مختلف طرف پھیل گئے اور تصویریں بنانے لگے۔ میرے ساتھ ہیرا تھی۔ ہم دونوں ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئے تو ہم سے کچھ دور ایک لڑکا کولڈ ڈرنک پی رہا تھا۔ سردیوں کے دن تھے لیکن وہ کولڈ ڈرنک ہی پی رہا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی۔ 6 فٹ قد، خوبصورت جسم، براؤن آنکھیں، عجیب سی خوبصورتی تھی اس کے چہرے پر۔ یعنی کہ میری پوری یونیورسٹی میں اس طرح کی پرسنالٹی کا کوئی بندہ نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر پہلے تو مجھے بہت اچھا لگا، لیکن جب وہ میری طرف دیکھنے لگا تو مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا، کیونکہ وہ بہت غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ دل تو میرا بھی چاہ رہا تھا کہ میں اس سے بات کروں، لیکن میرے سامنے میرا نخرہ آ رہا تھا۔ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ مجھ میں نخرہ کچھ زیادہ تھا، اور وہ نخرہ میری خوبصورتی تھی۔ ہم آپس میں باتیں نہیں کر رہی تھی، مگر میری نظر بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ بھی مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ آرام سے چلتا ہوا ہماری بینچ کے قریب آ گیا اور ساتھ میں لگے ہوئے دوسرے بینچ کی طرف اشارہ کر کے بولا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ہم دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ہیرا پہلے بھی اس طرح کے لڑکوں سے پالا پڑتا رہتا تھا، جو ہر وقت کسی نہ کسی لڑکی کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ لڑکی دیکھی نہیں، منہ اٹھا کر اس کے پیچھے چل دیا۔ میں نے فوری بولا، کیا یہی بینچ آپ کو ملا ہے بیٹھنے کے لیے؟ آپ کہیں اور جا کر بیٹھ جائیں، آپ ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ وہ بولا، یہ ایک پبلک پلیس ایریا ہے، کوئی کہیں پر بھی بیٹھ سکتا ہے، نہ تو یہ آپ کی ذاتی پراپرٹی ہے اور نہ ہی میری۔ بس مروتاً اور اخلاقی طور پر میں نے آپ سے پوچھ لیا کہ کیا میں یہاں پہ بیٹھ سکتا ہوں، اور آپ آگے سے الٹا سیدھا بولنا شروع ہو گئی۔ اتنی بات کر کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہیرا، دیکھو ثنا، کتنا خوبصورت لڑکا تھا، کتنا ہینڈسم تھا، اس کی کتنی خوبصورت پرسنالٹی تھی۔ یار تم نے اس کو ساتھ بہت زیادتی کر دی۔ اگر وہ یہاں پر بیٹھ جاتا تو ہمارا کیا جاتا؟
ابھی بھی اس کو پیچھے سے آواز دے کر بلا لو، اب یہ یہاں بیٹھ سکتا ہے، بکواس مت کرو، ہر وقت فضول بولتی رہتی ہو۔ پتہ نہیں کون تھا یار، جانے دو، چلا گیا۔ اچھی بات ہے، اگر یہاں پر ہوتا تو ہماری پرائیویسی متاثر ہوتی۔ اس کے بعد ہم مری میں شام تک رکے۔ شام کو 4 بجے ہماری واپسی ہوئی۔ اس پورے وقت میں وہ لڑکا ہمیں دوبارہ نظر نہیں آیا۔ میں بھی اس کو ڈھونڈتی رہی کہ شاید کہیں دوبارہ نظر آ جائے۔ شام کو یونیورسٹی آئے اور اپنے روم میں جا کر کپڑے وغیرہ چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے 10 بجے کا ٹائم ہوگا جب اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے ہم دونوں کے علاوہ بھی کمرے میں کوئی اور ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے کوئی مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ احساس مجھے ہر وقت ہونے لگا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی ہم وقت میرے ساتھ رات کو سوتے ہوئے۔ اکثر مجھے یہ محسوس ہوتا جیسے کوئی مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے، لیکن جب میں آنکھیں کھول کر دیکھتی تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک عجیب سا احساس تھا، یا شاید میرا وہم۔ وقت گزرتا رہا اور میرا یہ احساس میرے ساتھ ساتھ پختہ ہوتا گیا۔ ابھی میں اس کی عادی ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بی ایس سی کمپلیٹ کیا اور گھر والوں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ میں چھٹیاں بی ایس سی سے فائنل کے بعد جیسے ہی گھر واپس گئی تو گھر والوں نے ایک معمولی بات میرے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے اس لیے کہ مجھے اس کی بالکل امید نہیں تھی۔ میں نے اس کے بارے میں کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ بات تھی میری شادی کی بات۔ گھر والے میری شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ میں آگے مزید پڑھنا چاہتی تھی۔ جب یہ بات میں نے اپنی اماں کو بتائی کہ میں مزید آگے پڑھنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے بتایا کہ شادی کے بعد بھی تم اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہو، کیونکہ جس جگہ پہ ہم نے تمہارا رشتہ دیکھا ہے وہ لڑکا آرمی میں ایک آفیسر ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ تم آگے تعلیم حاصل کرو۔ وہ آگے تمہاری مرضی ہے، تم ریگولر پڑھنا چاہو یا پرائیویٹ تعلیم حاصل کرنا چاہو۔ آرمی افسر کے رشتے کے بارے میں سن کر میں ایک دم ایکسائٹڈ ہو گئی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے لیے کسی آرمی افسر کا رشتہ آئے گا۔ میں اس دن بہت زیادہ خوش تھی۔ پورا دن ہواؤں میں پھرتی رہی، رات کو اپنے بستر میں لیٹی اسی آرمی افسر کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور انہی سوچوں میں گم میری آنکھ لگ گئی۔ رات کا 1 بجے کا ٹائم ہوگا جب میری اچانک آنکھ کھلی تو کمرے میں دودھیا روشن ہو رہی تھی، ہر طرف سفیدی چھائی ہوئی تھی، اور جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی وہ سامنے کرسی پر بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کسی اجنبی کو اپنے کمرے میں یوں بیٹھا دیکھ کر میرے حلق سے چیخیں بلند ہو گئی۔ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میرا تعلق ایک پٹھان فیملی سے تھا، اور یہاں پر ہمارے گھر میں پردے کا بہت سخت انتظام تھا۔ گھر میں کسی غیر مرد کا داخلہ ناممکن تھا۔ آنے والے تمام مہمان حجرے تک مخصوص تھے۔ کسی بھی غیر فرد کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس وجہ سے اس کو دیکھ کر میں زور سے چلانا شروع ہو گئی۔ میری آواز سے پورا گھر جاگ گیا۔ امی، ابو، بھائی دوڑتے ہوئے میرے کمرے میں آئے۔ آتے ہی امی مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے سونیا، تمہیں کیا؟ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے یا تم ڈر گئی ہو؟ جبکہ ابا میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے دلاسا دے رہے تھے۔ میں خوفزدہ اور حیران ہو کر ان کے چہروں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کیا ان لوگوں کو وہ سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا لڑکا نظر نہیں آ رہا، جو میرے چہرے پر مسکراہٹیں سجائے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ جب ان سب لوگوں نے کرسی کی طرف دیکھا تو وہ پھر بھی بیٹھا میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ابو بولے، کیا ہے بیٹا، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں، اور میں حیران ہو گئی کہ وہ کون تھا۔ پھر مجھے یاد آیا، یہ تو وہی لڑکا ہے جو آج سے 7 ماہ پہلے مجھے مری سے پکنک پوائنٹ پر ملا تھا، جس کی میں نے بے عزتی کی تھی۔ اب میں کچھ سمجھنے لگی تھی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اماں نے مجھے پانی کا گلاس دیا۔ میں پانی پی کر دوبارہ پھر اپنے بستر پر لیٹ گئی، اور وہ لوگ چند منٹوں بعد میرے پاس رک کر پھر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ یہ کون ہے اور میرے پاس کیوں آیا، اور یہ دوسرے لوگوں کو نظر کیوں نہیں آ رہا۔ جب تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی وقت وہ اور بھی زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ خوبصورت نقش نین نیلی براؤن آنکھیں وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔
میں ہمت کر کے اس سے بولی تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ بولا تمہیں محسوس ہی نہیں ہوئی میری محبت، میری چاہت؟ پچھلے 7 ماہ سے میں ہر وقت ہر لمحات تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں تنگ کرنا نہیں چاہتا، بس تمہاری نیلی خوبصورت آنکھوں اور لمبے بال اور غلامی رمگت کو دیکھ کر ہی خوش ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن آج جب تمہاری شادی کی بات ہوئی گھر میں، تو میں اپنے صبر کا پیمانہ چھلکنے سے نہ روک سکا، اور آج 7 ماہ کے بعد پہلی بار تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں اسی دن ہی تم پر دیوانہ ہو گیا تھا جس دن تمہیں میں نے مری میں دیکھا تھا، اور گزرے ہوئے 7 ماہ میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب میں تم سے دور ہوا ہوں۔ ہر لمحہ ہر وقت میں تمہارے پاس ہوتا تھا۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ شروع کے دنوں میں مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا، شاید مجھے کوئی گھور رہا ہے یا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو کیا یہ وہی تھا؟ پر تم یہ بتاؤ، تم مجھے نظر آتے ہو، باقیوں کو کیوں نظر نہیں آ رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر سرد لہجے میں بولا، میں ایک جنزادہ ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر ایک دم سے میرے حلق سے خوف کے مارے ایک چیخ بلند ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی چند لمحے پہلے مجھ سے دور بیٹھا تھا، لیکن اتنی جلدی وہ میرے پاس کیسے آ گیا؟ خوف کے مارے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ اسی وقت وہ مجھے دنیا کا سب سے خوفناک فرد معلوم ہو رہا تھا۔ پہلے جو میں اس کے حسن کی تعریف کے بارے میں سوچ رہی تھی، اب مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہا تھا، اور میں اس سے خوفزدہ تھی۔ مجھے خوفزدہ دیکھ کر مجھ سے بولا، تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں بس تمہارے حسن کا دیوانہ ہوں، تمہارے عشق میں ڈوب چکا ہوں۔ بس ایک ہی بات تم سے کروں گا کہ میں تمہیں کسی اور کی نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم نے اس کے بارے میں سوچا بھی تو اس کی سزا صرف تمہیں ہی دوں گا۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ پھر میں نے تھوڑی ہمت جمع کر کے اس سے کہا، تم ایک جنزادے ہو اور میں ایک انسان، ہماری محبت آپس میں کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بولا، بس جو میرے دل کی بات تھی وہ تو میں نے تمہیں بتا دی۔ اس کے بعد بھی اگر تم نے بھی باری بات کو ہلکے میں لیا تو اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ اور وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ پھر میں اسی وقت اپنے کمرے سے نکل کر اپنی ماں کے پاس چلی گئی اور ان کو تمام باتیں بتائیں جو میری اور جنزادے کے درمیان ہوئی تھی۔ میری باتیں سن کر وہ بھی خوفزدہ اور پریشان ہو گئی۔ پھر اگلے دن انہوں نے یہی بات میرے بابا سے کی۔ بابا جو پاک وقت کے نمازی تھے اور درباروں درگاہوں کو بہت مانتے تھے، اولیاء اللہ کے مزارات پر بہت زیادہ حاضری دیا کرتے تھے، انہوں نے اسی وقت فون کر کے ایک پیر صاحب سے رابطہ کیا، ان کو ساری صورتحال بتائی۔ ایک دن کے بعد وہ پیر صاحب ہمارے گھر تشریف لے آئے، پورے گھر میں چکر لگایا اور مجھے دیکھنے کے بعد بولا، خان صاحب آپ کے گھر میں تو کوئی بھی حسیب نہیں، ہاں آپ کی بیٹی کے اوپر کوئی تھوڑا سا اثر معلوم ہو رہا ہے، آپ جلد از جلد اس کی شادی کر دیں، یہ آسیب یہاں سے چلے جائیں گے۔ اگر کوئی آسیب ہوتا تو اس کے آثار یہاں پر لازمی ملتے۔ اور ان پیر صاحب کی بات بھی سچ تھی، وہ آسیب میرے گھر پر نہیں میرے اوپر تھے، بلکہ میرے اوپر نہیں میرے ساتھ تھے۔ پھر انتہائی جلدی میں میری شادی سالمی آفیسر سے کر دی گئی، اور بہت جلد ہماری شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ جس دن شادی کی تاریخ طے کی گئی اسی رات ہمارے گھر میں آگ لگ گئی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ آگ بجھانے کا کسی کو موقع ہی نہیں ملا، اور آگ بھی میرے جہیز والے کمرے میں لگی، جس کمرے میں میرا جہیز پڑا ہوا تھا۔ بھائی اور والد صاحب کا کہنا تھا کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے، لیکن اسی رات وہ جنزادہ دوبارہ میرے پاس آیا اور بولا، ٹھیک ہے تمہارے گھر والوں نے تمہاری شادی کی ضد نہ چھوڑی، ابھی جو آگ تمہارے گھر میں لگی ہے اس کے بعد تمہیں لگے گی۔ میں تمہارے گھر والوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ میں ایک عاشق ہوں، اور مجھے تم مجبور مت کرنا کہ میں تمہیں بھی نقصان پہنچاؤں۔ یہ بات کر کے وہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں نے یہی بات اپنی والدہ کو اور والد کو بتائی تو بولے، بیٹی تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں، آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے، تم ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو۔ کوئی فرد بھی گھر کا میری بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ میں شاید
شادی سے خوش نہیں ہوں اور یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ گھر والوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوری ہی میری شادی کر دی۔ لڑکے والوں کو بھی جہیز کی اتنی فکر نہیں تھی۔ انہوں نے کہا لڑکی آپ ہمیں 2 جوڑوں میں ہی رخصت کر دیں۔ اس طرح میں رخصت ہو کر اپنے میکے آ گئی۔ سہاد کی رات جس کمرے میں مجھے بٹھایا گیا اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ لائٹیں لگائی گئی تھی پورے کمرے میں، اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں شادی کر کے اس گھر میں آئی۔ مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس بات کا افسوس مجھے پوری زندگی رہا۔ جیسے ہی مجھے بیڈ پر بٹھایا گیا تو اس کمرے میں بھی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ کمرے کا تو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن میری پوری کمر جل گئی۔ جو خواب میں نے سہاگرات کو دل میں لے کر بسایا ہوئے تھے، سوچے ہوئے تھے، وہ تمام ریزہ ریزہ ہو گئے۔ مجھے اسی وقت ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے 7 دن مجھے ہاسپٹل میں رکھا کیونکہ میری کمر مکمل طور پر جل گئی تھی، اور میری کمر جو پہلے گلابی رنگت کی تھی سیاہ خوفناک دھبوں میں تبدیل ہو گئی۔ جب 7 دن کے بعد دوبارہ میں اپنے سسرال اپنے شوہر کے گھر گئی، جس ساتھ میں اپنے شوہر سے ملنے والی تھی، اسی رات دوبارہ پھر میری سانس کے کمرے میں آگ لگ گئی اور میری سانس جل کر فوت ہو گئی۔ گھر میں صفائی ماتم بچ گئی کیونکہ میری شوہر کی والدہ آگ لگنے کی وجہ سے فوت ہو گئی تھی۔ گھر میں مہمانوں کا رش لگا ہوا تھا۔ میرے شوہر غم سے نڈال تھے۔ ان کی ماں ان کو چھوڑ کر جاگ چکی تھی، اور اب وہ اس کے غم میں ہر وقت پڑے رہتے۔ اسی دوران 21 دن گزر گئے اور میرے شوہر ابھی تک میرے نزدیک نہیں آئے تھے، اور نہ ہی وہ جن زادے نے دوبارہ اپنی شکل مجھے دکھائی تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ سب قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن یہ میرا بہت بڑا وہم تھا، کیونکہ یہ سب وہ جن زیادہ کر رہا تھا، کیونکہ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے شادی کی تو مجھے کبھی بھی چین سے نہیں رہنے دے گا۔ 28 دن گزر چکے تھے، میں نے ابھی تک اپنے شوہر سے ملاپ نہیں کیا تھا، ہم بستری نہیں کی تھی ابھی تک، میں ابھی تک کنواری تھی۔ اپنے والدہ کے غم سے جب میرے شوہر باہر آئے تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور وہ لے لیا۔ سب سے تم اس گھر میں آئی ہو، کوئی نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے، کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ تو میں اپنے شوہر سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے سب کچھ سچ سچ ان کو بتا دیا۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے اور گھر سے باہر چلے گئے۔ جب شام کو وہ واپس گھر آئے تو ان کے ساتھ ایک عامل تھا۔ وہ عامل آتے ہی گھر کے چاروں کونوں میں پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے۔ ایک جگہ دائرہ لگا کر اس کے اندر بیٹھ گئے اور اپنے عمل کو شروع کرنے میں کافی ٹائم لگا دیا۔ کافی دیر کے بعد جب اس نے اپنا عمل شروع کیا تو میرے شوہر سے مخاطب ہوا، اگر اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی عزیز ہے تو اس لڑکی کو طلاق دے دو، کیونکہ جو زندہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ کبھی بھی تم دونوں کو خوش نہیں رہنے دے گا۔ اور پھر مجھ سے بولا، لڑکی وہ تمہیں کبھی بھی خوش نہیں رہنے دے گا اور نہ ہی تمہیں کبھی کسی کی ہونے دے گا۔ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن میرا شوہر ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے مختلف پیروں، فقیروں، درگاہوں اور مزارات سے رابطے کرنے شروع کر دیے۔ اس طرح وقت گزرنے لگا۔ ہم جب بھی کسی پیر فقیر یا کسی عامل یا کسی درگاہ پر جاتے تو اس کے اگلے دن ہمارا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا۔ اس طرح 1 سال گزر گیا۔ میں نے اور میرے شوہر نے ابھی تک جسمانی تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ میرا شوہر مجھے پیار کرنے سے ڈرتا تھا، ایسا نہ ہو کہ مجھے پیار کرے اور مجھے کچھ ہو جائے۔ پھر ایک دن انسان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے شوہر نے رات کو مجھے پیار کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی انہوں نے میرے ہونٹوں پر پیار کیا تو اسی وقت ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور ان کا ایک بازو، ہاتھ اور آدھا چہرہ مفلوج ہو گیا۔ پھر میں نے یوٹیوب پر ایک عامل کا پروگرام دیکھا تو ان سے موبائل پر رابطہ کیا۔ انہوں نے 1 لاکھ روپیہ مجھ سے اس کام کا مانگا۔ مال و دولت کی گھر میں کمی نہیں تھی۔ میں نے ان کو ہاں کر دی۔ پھر جو کوئی بھی ہمیں بتاتا ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پاس چلے جاتے۔ جتنے پیسے کو مانگتا ہم اس کو دے دیتے، لیکن ہر عامل، ہر پیر فقیر اس کام کو پورا نہ کر سکا۔ جتنا کچھ بھی ہمارے پاس تھا، جو جمع پونجی تھی، وہ ساری میں نے اور میرے شوہر نے ان پیروں فقیروں اور درگاہوں پر دے دی۔ نوبت فاتقوں تک آ گئی۔ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر فالح زدہ ہو گیا تھا
اور اب اس طرح جوان اور خوبصورت تھی میں نے اپنے آپ کو اور اپنے شوہر کو سزا دینے کا سوچا اور میں نے اپنے شوہر سے ہم بستری کرنے لگی۔ اسی رات جب میں دن کو صبح اٹھی تو میری ایک آنکھ کی نظر جا چکی تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اسی وقت ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے میری نظر کو چیک کیا اور بولے کہ یہ آپ کی ایک آنکھ کے آگے جھلی آ گئی ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوگی۔ اگر اس کا آپریشن کیا گیا تو آپ کی آنکھ ضائع ہو جائے گی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ یہ جنزادے کی سزا ہے جو مجھے وہ دے رہا ہے۔ پھر میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا۔ میری زندگی تو تباہ ہو چکی تھی، میں اپنے شوہر کی باقی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ شوہر جس نے زندگی کے 3 سال میرے ساتھ گزار دیے اور اب تک مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اور میری ہر خواہش کا احترام کیا تھا، میں اس کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس جنزادے نے کہا تھا کہ جس وقت تم اس شخص کو چھوڑ دو گی یہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنی زندگی تو تباہ کر سکتی تھی لیکن اس نیک انسان کی زندگی تباہ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر میں نے سوچ سمجھ کر وہ فیصلہ کیا جو کوئی بھی عورت مر تو سکتی ہے مگر یہ کام نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ جس دن میں نے اپنے شوہر سے طلاق لی اس کے ٹھیک 3 دن کے بعد میرے شوہر ٹھیک ہو گئے۔ اب وہ میرے لیے نامحرم تھا۔ جس وقت میں نے اس سے طلاق لی اس کے ٹھیک 1 ہفتے کے بعد میری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ اب میری عمر 50 سال ہے اور اب بھی وہ جنزادہ مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ 50 سال کی عمر میں ابھی بھی خوبصورت ہوں اور میری خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اب بھی وہ رات کو میرے پاس آتا ہے، مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرتا ہے، جس چیز کی مجھے ضرورت ہوتی ہے وہ مجھے دے کر جاتا ہے۔ میرے سوچنے سے پہلے ہی جس چیز کی مجھے ضرورت ہوتی ہے وہ میرے پاس موجود ہوتی ہے۔ لیکن ایک کمی ہمیشہ رہے گی اور وہ یہ کہ میں کبھی شادی نہیں کر سکتی اور بس ایک جنزادی کی محبوبہ بن کر رہ سکتی ہوں۔ ابھی میرے دل میں کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب بس میں ہوں اور وہ جنزادہ، اور میں اسی انتظار میں ہوں کہ کب میری موت آئے اور کب میں اس کی محبت سے آزاد ہوں۔ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔